اچھا، اب یہ آگے دو قول گزر گئے نا، ایک ہمارا احناف کا قول ہے اور ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہمارا قول تو یہ تھا کہ تعلیل کو تادیہ لازم ہے، یاد ہے؟ تعلیل کو تادیہ، امام شافعی فرماتے نہیں، تادیہ کے بغیر بھی تعلیل ہو سکتی، لازم نہیں۔ تو اب دلیل دیتے ہیں اپنے دعوے کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے قول کے لیے۔ صاحب اسامی فرماتے ہیں کہ وہ وجہ قولنا، ہمارا جو قول ہے کہ تعلیل کو تادیہ لازم ہے۔ میاں دلیل یہ ہے کہ دیکھو یہ جو تعلیل ہے یہ کیا ہے؟ دلیل شرعی۔ آپ جو مجتہد جو منصوص کے اندر، نص کے اندر جو حکم وارد ہے، اسی حکم کے لیے اسی نص میں علت تلاش کرتا ہے، پھر وہ علت غیر منصوص میں پائی گئی تو وہ حکم بھی۔ تم یہ تعلیل جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ دلیل شرعی کا نام ہے، کیونکہ تعلیل کے اوپر قیاس مبنی ہے، تو قیاس دلیل شرعی نہیں، سمجھ آئیے؟ تو میاں دلیل شرعی کا نام ہے۔ دلیل شرعی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ افادہ کرے، دلیل شرعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ افادہ کرے، کیونکہ اگر کوئی افادہ نہ کرے تو دلیل تو عبث فضول، تو دلیل شرعی فضول ہوتا ہے، وہ تو کوئی فضول اور عبث چیز نہیں ہے۔ لہذا دلیل شرعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ افادہ کرے۔ اب افادہ جو کرے گا دلیل شرعی، میاں افادہ یا علم کا ہوگا یا عمل کا ہوگا۔ تو میں یہ یعنی اس دلیل سے جو چیز ثابت ہوگی وہ یا فقط علم یعنی اعتقاد، عقیدہ، سمجھئے، یا تو یہ ثابت ہوگا اس سے، یہ تو علم ہے نا، اعتقاد تصدیق کا نام ہے، یہ تو علم ہے۔ اور یا دلیل مفید ہوگی عمل کے لیے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے فروع میں ہے دلائل فقہیہ ہے، تو دلائل فقہیہ دیکھو نا وہ بھی دلائل شرعیہ ہیں، ہمیں چاہے وہ نص ہے چاہے وہ اجماع ہے، تو وہ دلائل شرعیہ ہیں، وہ مفید ہوتے ہیں کس کے؟ وجوب عمل کے یا سنیت عمل کے وغیرہ وغیرہ جو احکام ہیں، فرضیت عمل کے، تو بہرحال وہ مفید ہوتے ہیں کس کے؟ عمل کے۔ تو میاں دلیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ افادہ کرے یا علم کا یا عمل کا۔ دلائل اگر علم کلام کے ہیں یا اعتقادیات ہیں تو وہ مفید علم ہے،
دلائل اگر فروع کے ہیں، دلائل فقہیہ ہیں تو وہ مفید عمل ہے. جیسے وہ فلسفے میں آپ نے پڑھا ہے حکمت عملیہ ہے اور حکمت نظریہ. حکمت نظریہ میں دلائل مفید علم ہے اور حکمت عملیہ میں دلائل مفید عمل ہے. تم یہ کہتے دیکھو یہ جو تعلیل ہے یہ بھی تو دلیل شرعی ہے، یہ بھی تو شرعی ہے. تو لازم ہے کہ یہ مفید ہوگی یا علم یا عمل. تو مفید ہوگی یا علم یا عمل کا یہ کس وقت ہے؟ جب تعدیہ اس کو لازم ہو. اس دلیل کو تعدیہ لازم ہوگا تو مفید ہوگی نا. اور تعلیل کو اگر تعدیہ لازم نہیں ہے، ویسے آپ نے علت نکال دی اور وہاں چھوڑ دی، تو اس تعلیل نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ فائدہ نہیں. تو یہ تو آبس ہو گئی، بے فائدہ. آپ نے ویسے آپ نے کوشش کی، محنت کی، ادھر چھوڑ دی. جیسے طالب علم کتابیں آدھی راستے میں چھوڑ دیتا ہے، آدھی کتابیں پڑھ لیتا ہے، آدھی چھوڑ دیتا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو پھر بعد میں ٹیکسی ڈرائیور بن جاتا ہے، معمار بن جاتا ہے. تو بھائی پہلے سے بن جاتے. وہ کام تو یہ 2 4 6 کتابیں یا 2 3 درجوں کی کتابیں پڑھنے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. تو یہ عمر کیوں ضائع کیا؟ اگر ٹیکسی ڈرائیور بننا ہے، ٹھیکیدار بننا ہے، ہاں، اور دنیا کا کوئی اور پیسے کمانے والا کام کرنا ہے، تو پھر یہ 2 4 درجے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے طالب علم کتابیں راستے میں چھوڑ دیتا. تو کوئی فائدہ ہوا؟ تو میاں وہ تو مفید اس وقت ہوگی دلیل کہ تعدیہ اس کو لازم ہے، پھر تو دلیل مفید ہے. تو دلیل شرعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مفید ہو. اس لیے فرماتے دیکھو وجہ قولنا ان دلیل الشرعی لا بد وان یوجب علما او عملا. شرعی دلیل جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان یوجب علما او عملا، کہ وہ فائدہ دے، ان یوجب ان یفیدہ، کہ وہ فائدہ دے علم کا یا عمل کا. اچھا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ تعدیہ لازم نہیں ہے، تو وَهَذَا لَا يُوجِبُ عِلْمًا وَلَا يُوجِبُ عَمَلًا فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. منصوص علیہ میں آپ نے علت نکال دی، تو منصوص علیہ میں تو اس نے نہ علم کا فائدہ دیا، کیونکہ وہاں تو نص وارد ہے. جس میں نص ہے وہاں تو اس نص سے اگر علم واجب ہے یا عمل واجب ہے، اس کا مفید کون ہے؟ وہ نص ہے. یہ تعلیل ہے نہیں. اچھا، تو منصوص علیہ میں تو اس کا فائدہ نہ ہوا، اور منصوص غیر منصوص کی طرف آپ نے اس کو متعدی نہ کیا. تعلیل آپ نے نکال دی چلو منصوص میں، تو منصوص علیہ میں اس نے کوئی فائدہ دیا؟ کیونکہ وہاں جو بھی حکم ہے وہ تو نص سے ثابت ہے. تو اس تعلیل کا کوئی فائدہ ہوا وہاں پر؟ نہیں. تو منصوص میں تو فائدہ نہ ہوا، غیر منصوص کی طرف آپ نے اس کو متعدی نہ کیا. تو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں ولا یجب عملا فی المنصوص علیہ لانه ثابت بالنص، کہ وہاں تو وہ عمل ہے کہ علم ہے جو بھی ہے. منصوص میں تو وہ نص ثابت بالنص ہے. اچھا، تو جب وہاں تو ثابت بالنص ہے، اس حکم کو جو منصوص میں ثابت ہے اس حکم کو نہیں کہہ سکتے تم کہ یہ ثابت بالتعلیل ہے. کیا سمجھے ہو؟ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ ثابت بالتعلیل ہے؟ نہیں. کیوں؟ وہ ثابت بالنص ہے، اور نص
فوق التعلیل ہے. نص کا مرتبہ تعلیل سے اونچا ہے. تعلیل سے نص کا مرتبہ بلند ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ تعلیل سے نص دلیل قوی ہے. نص کیا ہے؟ دلیل قوی ہے. کس سے؟ تعلیل سے. تو میاں وہ حکم جو منصوص کے اندر ہے وہ دلیل قوی سے ثابت ہے. دلیل تو اب آپ اس دلیل قوی کو چھوڑ کر اس کی نسبت اور آپ یہ کہیں کہ یہ تو تعلیل سے ثابت ہے، تو یہ تو آپ نے دلیل قوی کی طرف اس کی نسبت چھوڑ کر دلیل ضعیف کی طرف کر. تو یہ جائز ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں لأنه ثابت بالنص والنص فوق التعلیل. نص کا مرتبہ تعلیل سے بلند ہے. تو فلا یصح قطعه عنہ، لہذا اس حکم کا نص سے قطع کرنا اور تعلیل کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ یہ تو تعلیل سے ثابت ہے، یہ تو سر سے جائز ہے ہی نہیں. کہ دلیل فوقانی دلیل جب موجود ہو اور وہ حکم اسی فوقانی دلیل سے ثابت ہو، ہمیں آئیے تو اس سے نسبت قطع کر کے تحتانی اور ضعیف دلیل کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. نہیں سمجھے ہو؟ کہتے فلا یصح قطعہ کی ضمیر وہ حکم کی طرف عائد ہے. اس حکم کو قطع کرنا عنہ کس سے؟ نص سے. یہ تو جائز نہیں ہے میاں کہ حکم کو تو نص سے قطع کرو اور نسبت اس کی کر دو کس کی طرف؟ تعلیل کی طرف ہو. تو یہ تو سر سے جائز ہے نہیں. اچھا میاں تو دیکھو نص میں حکم منصوص میں تعلیل کا کوئی فائدہ ہوا نہیں، کیونکہ حکم منصوص کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نص کی طرف. تعلیل کی طرف ہے نہیں. تو وہاں تو کوئی فائدہ ہوا نہیں تعلیل کا. اور غیر منصوص کی طرف آپ نے اس کو متعدی نہ کیا کیونکہ تعدیہ لازم نہیں ہے تم کہتے ہو. تو نص کا کچھ تعلیل کا کچھ فائدہ ہوا؟ تو تعلیل آبس نہ ہوئی تو دلیل شرعی آبس ہوا کرتی ہے. پھر دلیل شرعی آئی سمجھ. اس لیے کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ لِلتَّعْلِيلِ حُكْمٌ سِوَى التَّعْدِيَةِ. تو اب اگر اس تعلیل کو لغویت سے بچانا ہے، تعلیل کو لغویت سے بچانا ہے تو ایک ہی راستہ، وہ کون سا؟ کہ تعدیہ کو اس کو لازم قرار دے دو کہ تعلیل کو تعدیہ لازم ہے، پھر بچ جائے لغویت سے، ورنہ تو لغو ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اپنا جو قول تھا احناف کا اس کے لیے انہوں نے دلیل دے دی. سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ فإن قیل سے ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے کہتے میاں تم نے یہ کہا کہ تعلیل کو لغویت سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تعدیہ اس کو لازم ہو جائے، تو تعدیہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. یعنی غیر منصوص میں وہ حکم ثابت ہو جائے گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا. سائل کہتا ہے قیل والا کہ میاں ایسا نہیں ہے کہ دلیل یعنی تعلیل کا فائدہ منحصر ہے تعدیہ میں.
تعلیل کا فائدہ تعدیہ میں، جیسے تم نے کہا، ایسا نہیں، تعلیل کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تعلیل کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو میاں، منصوص میں جو حکم ثابت ہے ٹھیک ہے، وہ نص سے ثابت ہے، تعلیل سے نہیں ثابت، نص سے ثابت، یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ لیکن تعلیل کا پھر بھی ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ جب مجتہد اس حکم منصوص کے لیے اسی نص کے اندر علت تلاش کرے تو وہ علت کم از کم یہ فائدہ تو دے گی کہ بھئی یہ حکم یہاں اس نص کے میں جو حکم آیا ہے نا، اس مورد کے ساتھ جہاں نص وارد ہے، یہ حکم اس نص مورد نص کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم اس مورد نص کے ساتھ خاص ہے۔ تو تخصیص الحکم کا فائدہ تو دے دیا نا، کس نے؟ تعلیل نے۔ تو جب فائدہ دے دیا تو حکم تو واپس نہ ہوا، تعلیل تو واپس نہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، فَإِنْ قِيلَ التَّعْلِيلُ بِمَا لَا يَتَعَدَّى، ہاں تعلیل اگر ایسی کریں کہ وہ حکم تعدیہ قبول نہ کرے، وہ علت تعدیہ قبول نہ کرے، یعنی اگر تعدیہ وہاں نہ بھی ہو تو میاں پھر بھی یفید اختصاص حکم النص بہ، پھر بھی یہ تعلیل مفید ہے کہ اس کا فائدہ کیا؟ اختصاص حکم النص بہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تعلیل کا فائدہ اختصاص نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو تعلیل تو مفید ہو گئی، لغویت سے بچ گئی کہ نہیں بچی؟ فائدہ تو ہوا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ قلنا سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو دنگلی نہ دنگلی، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھے؟ وہ ایک بندہ تھا بیمار، اس نے جلاب اس دوائی کو کہتے ہیں جو دستاور دوائی، جو دست لاتا ہے، تو اس نے وہ دوائی کھائی تھی اور بہت سارے دست اس کو ہوئے تھے۔ تو حکیم نے اس کو کہا تھا کہ ایسے کوئی ندی ہو، ہاں کوئی نالا ہو تو آپ نے وہاں چھلانگ نہیں لگانا ہے، کیونکہ کمزور ہو، آنتڑیاں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں گی، آنتڑیاں خالی ہیں، تو آپ نے چھلانگ نہیں لگانا۔ تو وہ جا رہا تھا تو یہ ندی آ گئی تو اس نے چھلانگ لگا دی، تو ساتھ ہی کوئی ساتھ تھا، انہوں نے کہا وہ تجھے حکیم نے نہیں کہا تھا کہ چھلانگ نہیں لگانا؟ تو وہ واپس چھلانگ لگا کر واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا چلو یار دنگلی نے دنگلی۔ آدمی نے کہا یار وہ تو یک نہ شد دو شد، وہ ہم تو ایک کو روک رہے تھے تو تم نے تو دوبارہ چھلانگ لگا دیا۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ مجیب جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دنگلی نہ دنگلی۔ میاں یہ جو تعلیل ہے نا، تم نے کہا تعلیل کا فائدہ کیا ہوا؟ اختصاص، تو یہ اختصاص تو اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، یہ اختصاص تعلیل کے بغیر بھی ہو سکتا تھا۔ تو جب تعلیل کے بغیر اختصاص سے حکم ہو سکتا تھا تو تعلیل کا پھر کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ سمجھائی نا؟ کہتے دیکھو میاں ھذا یحصل بترک التعلیل، یہ جو اختصاص کا تم بتا رہے ہو یہ تو تعلیل کو ترک کرو، تعلیل نہ نکالو۔ حکم جو نص ہے نا اس نص کے اندر جو حکم ہے اس کے لیے علت نہ نکالو، ترک کر دو۔ تو میاں جب تعلیل ترک ہو جائے گی
خود بخود پتہ لگ جائے کہ نس میں جو یہ حکم ہے یہ اس مورد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ تعلیل کی وجہ سے یہ حکم جائے گا دوسری جگہ، تو جب تعلیل ہی نہیں ہے تو باقی کیا بچا؟ اختصاص۔ یہ کیا تم نے فائدہ بتا دیا کہ تعلیل کا فائدہ کیا ہے؟ اختصاص۔ یہ تو تعلیل کو ختم کرو پھر بھی اختصاص، سمجھ آئیے؟ تو دنگری نہ دنگری والا بات ہو گئی ہے نا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں میاں ھذا یحصل بترک التعلیل علی ان التعلیل بما لا یتعدی لا یمنع التعلیل بما یتعدی۔ یہ اور اعلیٰ سے ایک اور جواب دے دیں، کہتے ہیں اعلیٰ ایک اور جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں اگر ایک نص ایسا ہے کہ نص میں حکم وارد ہے اور اس نص کے اندر ایک وصف ایسا ہے کہ وہ اگر علت بنے اس حکم کے لیے تو وہ علت تادیہ قبول نہیں کرتا، دوسری جگہ وہ وصف نہیں پایا جا سکتا۔ ہاں، تو جب تادیہ نہیں قبول کرتا ہے تو تادیہ لازم نہ ہوا نا، تعلیل کو تادیہ لازم نہ ہوا، تو کہتے ہیں میاں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نص میں جو حکم ہے اسی نص میں دو تین اوصاف ہو، دو تین، ایک وصف تو ایسا ہے کہ اگر اس کو علت بناتے ہو تو تادیہ قبول نہیں کرتا، ممکن ہے کہ دوسرا وصف کیسا ہو کہ اس کو علت بناؤ تو تادیہ قبول کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ما لا یتعدی میں انحصار تو نہیں ہے نا، ما یتعدی بھی تو نکل سکتا ہے اس کے اندر، تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بھئی تادیہ جو ہے یہ تعلیل کو لازم نہیں ہے۔ فرض کرو ایک جگہ آپ نے ایسا وصف نکال لیے جو تادیہ قبول نہیں کرتا، تو بس آپ کہتے ہیں ہمیشہ یہ صحیح ہوگا، تادیہ قبول نہیں کرے گا، ہمیشہ یہ صحیح ہو، تو اس میں انحصار ہے کہ وصف ہمیشہ ایسا ہی ہوگا حکم منصوص کے اندر اور جو تادیہ قبول نہیں کرے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تادیہ قبول کر لے، ایک وصف اور ہو اس کے اندر، اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں اعلیٰ، اس کے علاوہ یہ بھی جواب ہے کہ ان التعلیل بما لا یتعدی، تعلیل اگر آپ ایسے وصف کے ساتھ کریں گے، ایسی علت کے ساتھ کریں گے جو تعدی کو قبول نہیں کرتا، یہ تو لا یمنع التعلیل بما یتعدی، کیا یہ دوسرے وصف اس میں نہیں ہو سکتا، دوسرا وصف کہ وہ ما یتعدی ہو، وہ تعدی کو قبول کر لے، کیا وہ معنی ہے اس کے لیے؟ معنی تو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فَتَبْطُلُ هَذِهِ الْفَائِدَةُ، تو تعلیل کا جو تم نے اختصاص فائدہ بتا دیا کہ تعلیل کا فائدہ کیا ہے؟ اختصاص، یہ فائدہ باطل ہو گیا، یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو بغیر تعلیل کے بھی ہو سکتا۔ آئی سمجھ میں؟ لہذا ثابت ہو گیا کہ اگر تعلیل کو علت گویا کہ دلیل شرعی کو جو تعلیل ہے اگر اس کو لغویت سے بچاتے ہو تو کیا ماننا پڑے گا؟ ہاں کہ تادیہ اس کو لازم، تادیہ اس کو جب ہی لغویت سے بچے گا، ورنہ دلیل شرعی لغو ہو جائے گا۔ آج میں نہیں سمجھے ہو؟ چلو